نہیں کرتا۔ یہاں یہ وضاحت میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل براہ راست قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا، پھر یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ ان کا حل اپنے اجتہادی رائے سے نکالیں، اور اس کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہوئے، یعنی حاکم بنا کے آپ بھیج رہے تھے، اور اس وقت کا حاکم صاحب علم بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو دینی مسائل بتاتا تھا اور ان کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن پاک میں نہ پاؤ تو، عرض کیا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت یعنی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے شمار مسائل ایسے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں موجود ضرور ہیں لیکن شاید ہماری نگاہ وہاں تک نہ پہنچے، اس لیے سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو، یہ نہیں فرمایا قرآن و مجید میں نہ ہو تو، ہر چیز کا تقریباً بیان موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر اس کو نہ ڈھونڈ سکے۔ تو اگر فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی چیز کا براہ راست حل موجود نہیں ہے تو پھر یہ ان کے اوپر ایک دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل عوام کے سامنے اپنی ذاتی رائے سے، لیکن اجتہادی رائے سے اور قرآن پاک سے نکالے ہوئے اصولوں کی روشنی میں وہ پیش کیا کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنا عوام پر واجب ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے